اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جماعت ششم سبق اردو۔ آج ہم سبق نمبر 1 حمد کی پڑھائی کر لیں گے۔ تمام بچے اپنی اردو کی کتاب نکال لیں اور اپنی پینسل اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ سبق نمبر 1 حمد۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس نے ذکر کیا ہے اور فرما رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس دنیا کا کون و مکان دنیا کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ گلکاریاں جس قدر، گلکاریاں کہتے ہیں پھول بوٹے کو، مطلب جس خوبصورتی سے اس نے اس دنیا کو پھولوں پھلوں سے سجایا ہے وہ صرف ایک اللہ ہی کر سکتا ہے۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، فلک کہتے ہیں آسمان کو، یعنی آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، اور یہ خوبصورت نظارے صرف بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، جو پہاڑوں سے پانی گرتا ہے وہ کتنی خوبصورتی سے گرتا ہے، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، اور پھولوں پر جو شبنم گرتی ہے، وہ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے صبح کے ٹائم پھولوں پر پڑتے ہیں اس کو شبنم کہتے ہیں۔ یہ سب کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یعنی اس دنیا کا خالق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس دنیا میں جہاں بھی دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی گلکاریاں ہیں، پھول بوٹے پیدا کرنے والا ہے، خوبصورتی پیدا کرنے والا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔